اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل والے درس میں مشرکین اور شرک کا تذکرہ تھا اور ایک مسئلہ بیان کیا تھا کتوں کے قیمت یا اس کا لین دین تجارت، اس کے بارے میں یہ اتفاقاً اکٹھے ہو گئے۔ جو دو قسم کی چیزیں ہیں، ایک پانی یہ پاک ہے اور پاک کرنے والی ہے، اور ایک خنزیر یہ نجس العین ہے، یعنی اس کا کوئی بھی چیز جائز نہیں، نہ خریدنا، نہ بیچنا، نہ قیمت، کچھ بھی۔ کتا نجس تو ہے لیکن نجس العین نہیں ہے۔ جو مشرک ہے یہ بھی نجس ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے نا، انما المشرکون نجس، کہ مشرک کیا ہے؟ دیکھو، کتا جب برتن میں منہ مارتا ہے ہم اس کو دھوتے ہیں، حدیث ہے کہ اس کو 7 مرتبہ دھو اس برتن کو، اور 7ویں مرتبہ مٹی کے ساتھ رگڑ کے دھو، تو وہ برتن پھر بھی پاک ہو جاتا ہے کتے کے منہ مارنے سے۔ لیکن جو مشرک ہے وہ اپنے شرک کی وجہ سے اپنا بیڑا اتنا غرق کر چکا ہوتا ہے کہ وہ 7 سمندر سے بھی اس کو دھو لیا جائے پھر بھی وہ پاک نہیں ہوتا، جب تک وہ توبہ نہ کر لے، اسلام میں داخل نہ ہو جائے اور کلمہ توحید کا اعلان نہ کر دے۔ کئی لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے خدا کے لیے اولاد بنایا، یہ اللہ کا بیٹا ہے جس طرح عزیر علیہ السلام، یہ اللہ کا بیٹا ہے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام۔ بعضوں نے اللہ رب العزت کے لیے بیٹیاں بنائی، اور بعضوں نے تو اپنے اتنے اندھے ہو کر کہ اپنے کسی بڑے کو خدا سے بھی بڑا درجہ دے دیا، کہ وہ کام جو خدا نہیں کر سکتا، اللہ نہیں کر سکتا، رب نہیں کر سکتا، میرا یہ استاد کر لے گا۔ اور اگر آپ اس کو کہو بھی کہ یہ شرک ہے وہ مانتا ہی نہیں۔ پتہ نہیں کسی شاعر کا شعر ہے، مجھے یہ نہیں پتا کس کا ہے، کہ ہم تو محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں، ایک ہی شخص کو محبوب بنا رکھا ہے۔ جب کوئی عشق معشوقت والا معاملہ ہو تو ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، کسی تیسرے کو بیچ میں نہیں لاتے۔ تو پھر اللہ رب العزت کو ایک اللہ مان کر، ایک خدا مان کر، ایک معبود مان کر، پھر کیسے اس کے ساتھ عبادت میں، ذات میں، صفات میں شریک بنایا جاتا ہے، یہ عقل میں آنے والی بات ہو نہیں۔ جن لوگوں کے عقلوں پہ پردہ آ چکا ہوتا ہے ان کو ان کا شرک بھی توحید نظر آتی ہے۔ ہاں، یہ بات یہاں یاد رکھیں، بعض لوگوں نے اس بات کو دیکھ کر بزرگوں کے مزارات پہ جانے سے منع کر دیا کہ یہ گناہ ہے، نہیں جانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے۔ جو اللہ والے ہیں ان کے مزارات پر جا سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ان کی درجات کی بلندی کے لیے اپنے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی جس طرح اس اپنے بندے کو آپ نے صحیح راستے پہ، اسی طرح ہمیں بھی اپنے صحیح راستے پہ چلا، جس طرح اس نے دین کی خدمت کی
اس طرح ہمیں بھی دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ ہاں اگر کوئی جا کے واقعی سجدہ کرتا ہے تو سجدہ کسی بھی مسلک میں، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مسلک کے ساتھ ہو، لیکن یہ جو جاہل قسم کے لوگ اکٹھے ہو کے نسبت اپنی بڑوں کی طرف کرتے ہیں، اس مسلک کو ہی بدنام کر دیتے ہیں۔ پھر یا تو کوئی پگڑی اس طرح باندھ لیتے ہیں، اس پگڑی کی نشانی سے وہ سارے مسلک والے بدنام ہو جاتے ہیں، یا داڑھی اتنی لمبی کر لیتے ہیں، پھر اپنے آپ کو یہ بتا رہے کہ میں فلاں مسلک والا ہوں۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے ہر قسم کی شرک سے۔ دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ جس نے نماز پڑھی دکھلاوے کے لیے فقط اشرکا، اس نے شرک کیا۔ کیسے؟ نماز پڑھنی ہے اللہ کے لیے، اس نے پڑھی غیر اللہ کے لیے، غیروں کو دکھانے کے لیے، تو شریک ہوا کہ نہیں؟ تو یہ عمل شرک کہلاتا ہے۔ اور جس نے صدقہ دیا دکھلاوے کے لیے تاکہ لوگ دیکھیں اور مجھے بہت بڑا سخی کہے، تو اس نے کیا شرک کیا۔ اب دیکھو نا، بعضی مرتبہ ہمارے پشتوں میں جب کوئی کام بگڑ رہا ہو، بچہ گر رہا ہو، دودھ رکھا ہے چولہے پہ، وہ آگ زیادہ ہو گیا، دودھ پک گیا، وہ پتیلے سے نیچے گر رہا ہو، پیرا بابا رو رسی، یعنی داتا صاحب جلدی پہنچ جائے، دودھ گر رہے، یا بابا صاحب پہنچ جائے، پتہ نہیں اپنے اپنے جو ہوتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہم یہ کہیں یا اللہ خیر، یا اللہ ہماری حفاظت فرمائے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، کوئی بھی عمل اگر ہم کریں، وہ چاہے دین کا ہو لیکن رسول اللہ کے طریقے کے خلاف ہو، وہ گناہ ہے۔ اور ہم دین کا کام ہو، اچھا کام ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے، تو وہ کیا ہے؟ تو کسی نے بیٹا بنایا، کسی نے بیٹیاں بنائی، یہاں تک بعض لوگوں نے کہا کہ سال کے کتنے دن ہیں؟ 365، ہر دن کے لیے علیحدہ خدا ہے۔ بعضوں نے کہا بیٹے دینے والا علیحدہ ہے اور بیٹی دینے والا، شر کا مالک ایک ہے، خیر کا مالک ایک ہے، بارش برسانے والا اور ہے، دھوپ نکالنے والا اور ہے، زندگی دینے والا اور خدا ہے، اور موت دینے والا، 4 بنا دیے خدا، کسی نے 2 بنا لیے۔ اب یہ تمام آنکھیں ہماری حقیقت کی اس وقت کھلے گی جب جس پہ سب دنیا کا اتفاق ہے، اور وہ ایک ہی چیز ہے، موت، کہ جو بھی آئے اس دنیا میں اس نے جانا۔ کہتے ہیں نا سام، زندگی میں جب یہ زندہ ہوتا ہے نا، یہ ایسے ٹیڑھا چلتا ہے، یہ سیدھا ہوتا ہی نہیں۔ درخت پہ چڑھ رہا ہو تو ٹیڑھا چلے گا، سڑک پہ جا رہا ہو تو ٹیڑھا۔ یہ کب سیدھا ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد، جب اس کے سر کچل دیا جاتا ہے نا، وہ پھر اس کو دیکھو سیدھا پڑا ہوتا ہے۔ تو ہم بھی سارے سیدھے ہو جائیں گے، لیکن پھر عمل کا کوئی موقع نہیں ہوگا، پھر عمل کا کوئی موقع نہیں۔ اب گارنٹی ٹماٹر کے جو دانہ ہے اس کی تو گارنٹی ہے، وہ کہتے ہیں نا، اوپر لکھا ہوتا ہے پیکٹ پہ 10 گھنٹے کے لیے قابل استعمال ہے، 5 گھنٹے کے لیے قابل استعمال ہے، لیکن انسان کی 10 سیکنڈ کی گارنٹی نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ 10 سیکنڈ تک زندہ رہے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اچھے اعمال کریں، برے برے اعمال اگر ہم نے کیے ہیں اس پہ توبہ کریں، سچے دل سے پیشمان ہو جائے، استغفار کرے، اور اگلے زندگی میں چاہے 1 دن کی ہے، 1 سال کی ہے، 1000 سال کی ہے، اس پہ اللہ سے کیا کرے؟ توفیق مانگے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے ہاتھ اٹھے تو کسی کی خدمت کے لیے، ہم جائے تو کسی کی مدد کے لیے، ہم دے کے قرآن کو، ہم دے کے یا اللہ آپ کی ان قدرت کے نظاروں کو، آسمان کو بغیر ستون کے ہیں، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، اتنے سمندر کب سے جاری ہے، پانی ختم نہیں ہو رہا، یا ہم بور پہ بور کر رہے وہ پانی خشک ہو جاتا ہے۔ لوڈ شیڈنگ اور
بجلی بنائی بجلی نہیں بنائی، زیادہ بنائی پھر بھی بجلی نہیں آتی، اور اگر آ جاتی ہے تو 10 روپے کی بجلی ہے 10,000 بل دے دیتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب سے دنیا قائم ہے اور جب تک قائم رہے گی، سورج روز ہمیں روشنی دے رہا ہے، کبھی ہمیں بل فرشتوں نہیں پہنچائے کہ یہ بل بھر دو ورنہ اگلے دن سورج نصیب نہیں ہوگا۔ آیت ہے قرآن مجید ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر گننا بھی چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو گن نہیں سکو گے، گنو تو پھر گننا چھوڑ لو، جتنا بس میں ہو اتنا کیا کرے، نیکی کرے۔ بہت سے لوگ ہیں، انہوں نے بہت سے واقعات کہے ہیں کہ یہ جو وقت ہے، الوقت سیف قاطع، یہ وقت دو داری تلوار ہے، یا اس کو کاٹو یا ورنہ تجھے کاٹی۔ اور بعضوں نے کہا کہ 3 دن کی زندگی ہے، ایک کل جو گزر گیا، ایک کل جو آنے والا ہے، اور ایک آج۔ کل جو گزر گیا وہ واپس نہیں آتا، جو آپ نے کر دیا وہ قلم کے حوالے ہو گیا، دائیں بائیں فرشتوں نے لکھ لیا، عمل نامے میں درج ہو گیا۔ نیکی ہے وہ ختم نہیں ہوگی، اگر برائی ہے توبہ کر لیا تو وہ عمل نامہ سے مٹ جائے گی، تو وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، وہ ہم سے نکل چکا۔ ایک آنے والا کل، اس کا ہم طاقت ہی نہیں، پتہ نہیں ہم وہاں پہنچ پاتے ہیں یا نہیں۔ تو ہمارے پاس صرف ایک دن کی زندگی رہ گئی اور وہ ہے آج۔ تو جو کچھ کرنا ہے کیا کرے، اور خاص کر نوجوان کہ اپنے زندگی کو اس سوچنے پہ برباد مت کرو کہ یہ جو کرنا ہے کل کر لو، یہ جو کرنا ہے کیا کروں گا، ہاں، تو کل کے انتظار میں اپنے آج برباد نہ کر، جو کچھ کرنا ہے آج کر لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ کل والا آیت دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ رب العزت معاف نہیں کرتے شرک کو، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس سے کم جو بھی گناہ ہے اللہ چاہے توبے کے ذریعے معاف فرما دے، اللہ چاہے تو بغیر توبے کے کیا کر دے، معاف فرما دے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ گرا بہت دور کی گمراہی میں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ فرمائے۔